سورہ صافات کی آیت نمبر 139 139 سورہ صافات کا 5واں رکوع اور 23ویں پارے کا 9واں رکوع۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، اس عذاب میں تاخیر ہوئی تو آپ ان سے چھپ کر نکل گئے اور آپ نے دریائی سفر کا ارادہ کیا۔ کشتی میں سوار ہوئے، دریا کے درمیان میں کشتی ٹھہر گئی اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا۔ کشتی چلانے والوں نے کہا کہ اس کشتی میں اپنے آقا مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے۔ قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن ڈالنے سے ظاہر ہو جائے گا بھاگا ہوا غلام کون ہے۔ قرآن ڈالا گیا تو آپ ہی کے نام نکلا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں، اور آپ پانی میں ڈال دیے گئے۔ چونکہ دستور قاعدہ یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، جب بھری کشتی کی طرف نکل گئے۔ فساہم، تو قرع ڈالا۔ فکان من المدحدین، تو دھکیلے میں ہوئے، یعنی آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے، اس بات پر ملامت کرتے تھے کہ کیوں نکلنے میں جلدی کی اور قوم سے جدا ہونے میں اللہ کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، یعنی ذکر الہی کی کثرت کرنے والے، اور مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے والے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ضرور مچھلی کے پیٹ میں وہ رہتے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں وہ رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھے، یعنی مچھلی کے پیٹ سے نکال کر انہیں میدان میں ڈال دیا۔ آپ کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس میں کئی روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ صرف ایک دن، بلکہ ایک دن سے بھی کم۔ اسی روز مچھلی نے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا۔ دوسری روایت ہے 3 دن، تیسری روایت ہے 7 دن، اور چوتھی روایت ہے 40 دن۔ مشہور یہ ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے۔ وہ سقیم، اور وہ بیمار تھے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے کمزور، ضعیف، نحیف اور نازک ہو گئے تھے جیسا بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر کدو کا درخت اگایا، سایہ کرنے کے لیے اور مکھیوں سے محفوظ رہنے کے لیے کدو کا درخت اگایا۔ کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا، اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ آرام کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی، آپ کو صبح و شام دودھ پلا جاتی، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک کی کھال مبارک مضبوط ہو گئی اور اپنے موقع پر بال آ گئے
اور جسم میں توانائی آئی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے یونس کو 100,000 آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ اس سے بھی زائد۔ فَآمَنُوا، تو وہ ایمان لے آئے۔ تو آپ کے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد قوم میں جانے سے یہ ہوا کہ 100,000 سے زائد لوگ آپ پر ایمان لائے۔ سرزمین موصل میں قوم نینوا کے 100,000 سے زائد لوگ ایمان لائے، اور یہ واقعہ سورہ یونس کے 10ویں رکوع میں بھی گزر چکا ہے، اور سورہ انبیاء کے 6 رکوع میں بھی یہ واقعہ آیا ہے کہ قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تھے، پھر انہوں نے توبہ کر لی تھی تو عذاب ٹل گیا، اور جب یونس علیہ السلام واپس آئے تو 100,000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا، یعنی ان کی آخر عمر تک انہیں آسائش اور آرام کے ساتھ رکھا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، تو اے محبوب آپ ان سے پوچھیں، أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے؟ جوہینہ اور بنی سلمہ وغیرہ کے کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرمایا کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یعنی اپنے لیے تو تم بیٹیاں گوارا نہیں کرتے، بری جانتے ہو، تو جو اپنے لیے برا سمجھتے ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو، اپنے لیے تو تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا اور وہ حاضر تھے، دیکھ رہے تھے؟ کیوں ایسی بیہودہ بات کہتے ہیں؟ الا، سن لو، انہم من افکہم لیقولون، بے شک وہ اپنے بہتان سے کہتے ہیں، ولد اللہ، کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ ان کا کہنا بہتان ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کہ اللہ نے بیٹیاں پسند کی بیٹے چھوڑ کر۔ ما لکم، تمہیں کیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسا حکم لگاتے ہو، کیسا فاسد اور باطل حکم لگاتے ہو، کیسی گندی باتیں کہتے ہو۔ افلا تذکرون، تو کیا دھیان نہیں کرتے اور اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، منزہ ہے۔ ام لکم سلطان مبین، یہ تمہارے لیے کوئی کھلی سند ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو، ایسی کتاب لاؤ جس میں دلیل ہو اور وہ آسمانی کتاب ہو، تم ہرگز نہیں لا سکتے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور اللہ میں اور جنات میں رشتہ ٹھہرایا ان لوگوں نے۔ یعنی بعض مشرکین نے کہا اللہ تعالیٰ نے جنات میں شادی کی، اس سے فرشتے پیدا ہوئے۔ معاذ اللہ، کتنے بڑے کفر کے مرتکب ہوئے یہ لوگ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور بے شک جنات کو معلوم ہے وہ ضرور حاضر لائے جائیں گے، یعنی یہ بیہودہ بات کہنے والے ضرور جہنم میں عذاب کے لیے جمع ہوں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے کہ یہ بتاتے ہیں، یعنی جو یہ باتیں کہتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، ایماندار بندے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ان تمام باتوں سے جو کفار کہتے ہیں ان سے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پاک ہے ان تمام بہتانوں سے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ،
تو تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، یعنی تمہارے بت سب کے سب، وہ اور تم، ما انتم علیہ بفاتنین، اللہ کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں، تم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، الا من هو صال الجحیم، مگر اسے گمراہ کر سکتے ہو جو بھڑکتی آگ میں جانے والا ہے، جس کی قسمت ہی میں یہ ہے کہ وہ اپنے برے کردار سے جہنم کا مستحق ہے، وہی تمہاری باتوں میں آتا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے جس میں اپنے رب کی وہ فرشتہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آسمانوں میں بالش بھر بھی جگہ ایسی نہیں کہ جس میں کوئی فرشتہ نماز نہ پڑھتا ہو یا تسبیح نہ کرتا ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ کہتے تھے، یعنی مکہ مکرمہ کے کفار مشرکین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی، یعنی اگر ہمیں کوئی کتاب ملتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، اللہ کی اطاعت کرتے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے۔ یہ کفار پہلے کہا کرتے تھے۔ پھر جب تمام کتابوں سے افضل، اشرف، معجز کتاب انہیں ملی، یعنی قرآن مجید نازل ہوا، فَكَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی اس انکار کا انجام اور نتیجہ وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ بے شک انہی کی مدد ہوگی، یعنی پچھلے نبیوں کے لیے بھی یہی حکم تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد فرماتا ہے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا، یعنی اہل ایمان ہی غالب آئیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو ایک وقت تک اے محبوب آپ ان سے منہ پھیر لیں، یعنی جب تک آپ کو ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم نہ دیا جائے آپ منہ پھیر لیں۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہیں کہ ان قریب وہ دیکھیں گے، یعنی ان قریب یہ کافر طرح طرح کے عذاب دنیا اور آخرت میں دیکھیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب کافر طرح طرح کے عذاب دیکھیں گے، تو کافر تمسخر، استہزاء، مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے یہ عذاب کب نازل ہوگا؟ اس کے جواب میں اگلی آیت نازل ہوئی، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ، پھر جب وہ اترے گا، بِسَاحَتِهِمْ، ان کے صحن میں، ان کی آنگن میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے گیوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ منذرین کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں ڈر سنایا گیا۔ تو جب عذاب ان کے آنگن میں اترے گا تو ان لوگوں کی وہ بہت بری صبح ہوگی جنہیں ڈر سنایا گیا اور انہوں نے جھٹلا دیا، ان کے لیے وہ بہت بری صبح ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ،
اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لیں، وابصر اور انتظار کریں، فسوف یبصرون کہ وہ عنقریب دیکھیں گے، یعنی وہ عنقریب طرح طرح کے عذاب دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاکی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو ان کی باتوں سے، یعنی جو کافر اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اور اللہ کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور پیغمبروں پر رسولوں پر سلام ہے جنہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے توحید اور شریعت کے احکام پہنچائے۔ انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان خود کامل ہو اور دوسروں کو کامل بنائے، دوسروں کی تکمیل کرے۔ یہ شان انبیاء علیہ السلام کی ہے، یعنی انبیاء خود بھی کامل ہیں، دوسروں کو بھی کامل بناتے ہیں۔ تو ہر ایک پر انبیاء کا اتباع اور ان کی پیروی، ان کا اقتداء لازم ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور پیغمبروں پر سلام ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ سورہ صافات کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ